بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں. اور تیسری بات آپ یہ سیکھتے ہیں God the Holy Spirit setting like a dove on the sun. تو لکھا ہے خدا کا پاک جو تھا وہ کبوتر کی مان اس پر ٹھہرا ہوا تھا. اور اسی کو ہم خدا کے کلام مقدس میں جب اس بات کو سیکھتے ہیں تو میں نے یہ تشخیص کی بات آپ کے سامنے کی. کچھ لوگ جو ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا مانیں گے تو یہ تین خدا بن جائیں. تو تین خداؤں کو ہم نہیں مانتے, ہم خدا واحد کو مانتے ہیں. اور پھر ایک جو طبقہ ہم میں ہے, ہمارے شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاک تشخیص کو مانتے ہیں, لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تین روپ ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک وقت میں وہ باپ کی صورت میں تھا, اور دوسرے وقت میں باپ جو ہے وہ بیٹا بن گیا, اور تیسرا کہتے ہیں کہ جو باپ خدا تھا تیسرے دور میں آ کر وہی جو ہے وہ روح بن گیا. اور عزیزو, یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے. خدا کے تین رول نہیں ہیں جو اس نے ادا کیے ہیں, بلکہ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, میں نے یہ تین آیات آپ کے سامنے رکھی. آپ کو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں خدا باپ اور خدا کی آواز اور خدا کی روح کا ذکر ملتا ہے. آپ نے یوحنا کی انجیل میں خدا باپ اس کے بیٹے یعنی کلام کا ذکر جو ہے وہ سنا, اور اسی طرح سے آپ نے یہ سنا کہ جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لے رہے تھے تو باپ بیٹا بپتسمہ لے رہا ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے اور روح کبوتر کی مان اس پر ٹھہرا ہوا ہے. اور اسی کو ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ آپ پوری بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں, تھارلی جب آپ بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ باپ, بیٹا اور روح القدس جو ہے وہ ہر دور میں رہے. پرانے عہد نامے سے پہلے بیٹا جو ہے وہ آواز کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے, کلام کی صورت میں نظر آتا ہے, اور جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو وہ بیٹے کی صورت میں نظر آتا ہے. اور جب آپ the nature of the Holy Spirit کی بات کرتے ہیں, the Holy Spirit is the power or efficiency of God. یہ خدا کی طاقت اور اس کی پاور ہے. As the third person of the Trinity, as in relation to the other persons of the Trinity, God the Father and God the Son. یعنی اس کی نیچر آپ کو جب آپ دیکھیں تو وہ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خدا کی پاور یا ایفیشنسی ہے, اور پھر دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اس کا وہی رشتہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ, یعنی خدا باپ کے ساتھ ہے جو بیٹے اور باپ کا ہے. اس رشتے میں آپ کو فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اور اسی کو ہم بائبل مقدس میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ Holy Spirit has the same relation as the Son Jesus Christ has with the Father. The Son is called the Word and revealer or image of God. In the same way the third person is called Spirit as his breath or power. He is holy in his own nature as God the Father and God the Son is, and the cause of holiness in all creatures. For the same reason he is called the Spirit of truth, the Spirit of wisdom, the Spirit of peace, the Spirit of love and the Spirit of glory. اور اسی کو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ان تینوں کا آپس میں ایک گہرا جو ہے وہ رشتہ ہے. جہاں بیٹے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے, اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رہائی اور مرسی دینے والا ہے, اور وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے, خدا کا ایمج ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم خدا کے پاک روح کی بات کرتے ہیں تو خدا کے پاک روح کو جو ہے وہ جو ہے خدا کے کا دم بھی کہا گیا ہے, خدا کا جو ہے روح بھی کہا گیا ہے, اسے خدا کی پاور بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے, اور وہ مقدسوں میں جب آتا ہے تو مقدسوں کو پاک کرتا ہے. اور اسی کو ہم آج خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں, نہ صرف کہ اسے اسپرٹ آف وزڈم یعنی ذہانت کی روح بھی کہا جاتا ہے, دا اسپرٹ آف پیس امن کی روح بھی کہا جاتا ہے, دا اسپرٹ آف لو محبت کی روح بھی, اور پھر جلال کی روح بھی
اسے کہا جاتا ہے. اور اسی لوگ یہ اس کی نیچر ہے. اور جب ہم اس کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ خدا کا پاک روح جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پرسنالٹی ہے، یہ پرسن ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 26ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے. جان چیپٹر 14 verse 26. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. اور اگر آپ 16 باب میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے 16 باب میں اور اس کی 7ویں آیت سے، تو 7ویں آیت سے اس طرح سے شروع ہوتا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے. تو آپ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح کے ان الفاظ میں آپ یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں دوسرا مددگار تمہارے پاس کیا کروں گا، بھیجوں گا. اور اس کے لیے اس نے ذکر کیا کہ وہ مجرم بھی جو ہے وہ ٹھہرائے گا. اور اسی جو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اور اسی لیے وہ ہمارا مددگار بھی ہے اور وہ ہمیں آنے والی باتیں جو ہے وہ سکھائے گا بھی. اور اسی جو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں، جب ہولی اسپرٹ کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں پرسنالٹی کے، وہ انٹیلیجنس، ول اینڈ افیکشن. یعنی کتاب کا پاک روح جو ہے وہ اس کی انٹیلیجنس، اس کی وزڈم، اس کی ذہانت کا ذکر آپ کو ملتا ہے، ول اس کی مرضی کا ذکر آپ کو بائبل مقدس میں ملتا ہے، اور پھر وہ محسوس کرتا ہے. خدا یسوع نے کہا روح کو رنجیدہ نہ کرنا. اور اگر آپ پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا انہوں نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا. اور عزیزو رنجیدہ کا بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ برا محسوس کرے گا یا اس کی فیلنگ ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ ہوگا. اور یہ ایک شخص ہی کر سکتا ہے، ایک پرسن ہی کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم خدا کے کلام مقدس میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں. اور عزیزو میں نے کہا کہ اس میں انٹیلیجنس ہے، اس میں ول ہے. اور اگر آپ ایمان کی کتاب میں 6 باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے. ایمان کی کتاب کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا. 16 باب کی 7ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے. 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. اور اگر آپ 6 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے، اور وہ فروگیا گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا. یعنی خدا کے پاک روح کی مرضی نہیں تھی کہ وہ وہاں پر کلام سنائیں. اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کے روح نے انہیں وہاں نہیں جانے دیا ہے، بتونیا میں جانے سے انہیں روکا گیا ہے. اور اسی لوگ ہم یہاں خدا کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے سیکھتے ہیں. جب آپ یسایہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے 63 باب کو، تو وہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ خدا کا پاک روح جو ہے اس کے احساسات ہیں اور وہ مجروح ہوتے ہیں جب ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر آپ یسایہ کی کتاب کا 63واں باب پڑھیں گے اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں خدا کے کلام میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. 63واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کے روح قدوس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا. تو عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کی کیا ہے، اپنی ایک کیا ہے